إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، خواتین ملت اور پیارے پیارے بچوں، تمام قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں مسرت و شادمانی کا یہ دن ہم کو فراہم کیا۔ اس کے بعد اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر اپنا آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عید الاضحیٰ کا یہ تہوار آپ سب کے لیے اور پوری امت کے لیے مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سے جو کمی کوتاہی ہو اس کو درگزر کرے۔ آمین۔ موسم بڑا اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی منانے کا سال میں 2 ہی موقع دیا ہے، لیکن اس 2 موقع پر بھی جس کا ہم کافی دنوں سے انتظار کرتے رہتے ہیں، اس میں بھی بڑی مشکل سے ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس قدر تیزی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لگتا نہیں کہ ہم اتنے دنوں سے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس دین کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، اسلام کی شکل میں جو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون سی نعمت ہے، اور اس اسلام کے اس دین کے آنے سے پہلے دنیا کا حال کیا تھا یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لا یعرف الاسلام من لا یعرف الجاہلیہ، جو شخص جاہلیت کو نہیں جانے گا وہ اسلام نہیں جانے گا۔ جو شخص یہ نہیں جانے گا کہ اسلام سے پہلے کی دنیا کیا تھی، اسلام کے پہلے دنیا کس تاریکی میں بھٹک رہی تھی، وہ کیا سمجھ پائے گا کہ اسلام کی روشنی ہے کیا چیز۔ میرے بھائیوں، اسلام سے پہلے حال یہ تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو رجاء القاردی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حال یہ تھا عقیدے کے بعد میں کہ ہم پتھر کی پوجا کرتے تھے، پتھر کی پوجا کرتے تھے، اور پوجا کرتے کرتے اس سے اچھا کوئی پتھر مل جاتا تھا تو وہ پرانا والا پتھر پھینک دیتے تھے، نیا والا پتھر لے کے اس کو پوجنے لگتے تھے۔ کوئی اور اچھا پتھر، کوئی صاف شفاف پتھر مل جائے
تو پہلے والا معبود پھینک دیا گیا، دوسرے پتھر کو معبود بنا کر کے پوجنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اگر کبھی پتھر نہیں ملتا پوجنے کے لیے تو ہم کیا کرتے تھے، کچھ مٹی جمع کر کے تھوڑا سا ڈھیر لگا لیتے تھے، کوئی بکری لے آ کر کے اس پر اس کا دودھ دوہتے تھے اور پھر اس کے ارد گرد طواف کرنے لگتے تھے، یعنی اسی کی پرستش کرنے لگتے تھے، اسی کی پوجا کرنے لگتے تھے۔ یہ عقیدے کا حال تھا میرے بھائیوں، شجر و حجر کی پوجا، اور اس طرح سے کہ اپنے ہی ہاتھ سے پتھر تراشو اور پھر اس کی پوجا کرو، پھر اس کو پھینک دو، اس سے اچھا پتھر تراشو، اس سے اچھا معبود اپنے ہی ہاتھ سے بناؤ، اپنے ہی ہاتھ سے پوجو۔ وہ خالق نہیں مخلوق، اس کی پوجا کرو۔ اور وہ جب سفر میں ان کو نکلنا ہوتا تھا، بدشگونی ان کی اتنی عام تھی ان کے یہاں کہ سفر کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو پہلے کبوتر اڑا کر کے دیکھتے تھے کہ دائیں جاتا ہے کہ بائیں جاتا ہے، اگر بائیں گیا تو سفر کے لیے نہیں نکلیں گے، اگر دائیں طرف گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سفر کے لیے نکلنا چاہیے۔ اس طرح کی بدعقیدگی ان کے یہاں بے پناہ، قتل و غارت گری بہت معمولی چیز تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گردنیں اڑا دینا ان کا معمول تھا، اور تو لڑائیاں ہوتی تھی، قبائل کے درمیان لمبی لمبی لڑائیاں ہوتی تھی، اور کسی بڑے مدعے کو لے کر کے نہیں ہوتی تھی۔ کس پر ہوتی تھی؟ کسی گھوڑے کے مسئلے کو لے کر کے، کسی اونٹنی کے مسئلے کو لے کر کے، گھوڑوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، کسی کی اونٹنی آگے بڑھ گئی، کسی کا گھوڑا آگے بڑھ گیا، اب اس پر الزام کہ تم نے ایسے کیا ہوگا، تم نے ایسے کیا ہوگا، اس لیے تم آگے بڑھ گئے۔ اب اس کو لے کر کے جنگ شروع ہو جاتی تھی، اور سال تک کی جنگ رہتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی۔ کھانے پینے کے معاملے میں ان کا حال یہ تھا کہ مردار کھاتے تھے، اور دلیل کیا دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ جس جانور کو ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، جس جانور کو ہم خود ماریں اس کو تو ہم کھائیں، اور جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا، جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے موت دیا، اس کو ہم نہ کھائیں۔ اس طرح سے وہ مردار بھی کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، خون تک پیتے تھے، وہ خون بھی پیتے تھے، اور ہر برائی، ہر غلط کام، فحاشی کا، بے حیائی کا، بدکاری کا ان کے یہاں عام تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر کے کرتے، ننگ دھڑم، کیا مرد کیا عورت سب ایسے ہی طواف کرتے تھے، اور کہتے کیا تھے؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا قَدْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ جب کوئی برا کام اس طرح کے کرتے تھے تو کہتے تھے کہ دو دلیل دیتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جی ایسے کرتے چلے آئے، اور دوسری بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، نبی آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ برائی کا حکم نہیں دیتا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کپڑوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی معصیت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر چکے ہیں، ان کپڑوں کو پہن کر کے بیت اللہ کا طواف کیسے کریں؟ تو اس لیے کپڑے اتار دیتے تھے، اور اپنے بچوں کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل کر دیتے تھے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ رہیں گے تو بھی ہمارے کھانے پینے میں شریک ہوں گے، قتل کرتے تھے باقاعدہ۔ اور بچیوں کو تو شرم و حیا کی وجہ سے زندہ برباد کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے تھے بچیوں کو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن سے اس کے بارے میں سوال۔ آج بھی بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں، اس لیے ہم دو ہمارے دو۔ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، رزق ہم دیتے ہیں، تم کو بھی رزق دینے والے ہم ہیں، ان کو بھی رزق دینے والے ہیں۔ تو یہ سوچ کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھائیں گے، دو روٹی پکے گی تو ایک روٹی وہی کھا جائے، یہ بڑی
پست سوچ ہے میرے بھائیوں، یہ انسانیت سے گری ہوئی بات، اور اس سے بھی گری ہوئی بات یہ ہے کہ بچیوں کو مار دیا جائے۔ آج بھی بچیوں کو مارنے کا کام جدید طریقے سے ہو رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ کر کے اور پیٹ ہی کے اندر سے بچیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بچیوں کی ولادت قابل قبول نہیں، یہ جاہلی تصور ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ کہ جب اس میں سے کسی کو بچے کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور غم سے بھر جاتا تھا، قوم سے چھپا منہ چھپا کر کے ادھر ادھر گھومتا تھا کہ کس چیز کی خبر اس کو دی گئی ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس بچی کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے یا مٹی میں دفن کرتے، زندہ دفن کرتے۔ یہ صورت حال ہے میرے بھائی۔ عورتوں کا حال مت پوچھے کہ عورتوں کو کس قدر حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، کتنا اس کو ذلیل سمجھتے تھے اور ذلیل کرتے تھے، اور بھی بڑی ساری خرابیاں اس سماج کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس ایسے حالات میں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی کا مینار بنا کر کے بھیجا، تاریکی کو ختم کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں جو سنجیدہ لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، وہ ہدایت کا کی طلب میں ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تاریکی بڑھ جاتی ہے اور جب برائیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، کسی نبی کو بھیجتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے اور اس کے لیے ادھر ادھر کا سفر بھی کر رہے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے، لوگوں سے مشورے کرتے تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں، برائیوں کے اس ماحول میں ہم جیئیں تو کیسے جیئیں، اللہ کی عبادت کریں تو کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ جب اس آخری نبی کی آمد کا وقت آ گیا تو اللہ کی تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے اس روئے زمین پر بھیج دیا۔ یہ اسلام میرے بھائیوں آیا، یہ کسی قبیلے کے لیے، کسی کنبے کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی وطن کے لیے نہیں تھا۔ یہاں اعلان تھا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کے پاس اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا ہوں، ساری انسانیت کے لیے میں آیا ہوں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، اور صرف اپنے ماننے والوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت میری مخاطب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی بھی بنا کر کے بھیجے گئے تو نبی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، وہ بھی رحمت ایسی کہ سارے جہان کے لیے رحمت، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف حیوانات کے لیے نہیں، بلکہ جتنے بھی عالم ہو سکتے ہیں، جتنا بھی وجود اس دھرتی کے اوپر ہے، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ہر ایک کے لیے وہ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ایسے عقائد، ایسے اعمال، ایسے اخلاق کے ساتھ بھیجا کہ ان کے اندر بڑا اعتدال، بڑا توازن تھا، اس میں کسی طرح کا افراط اور تفریط نہیں، اس میں کسی طرح کی سختی اور تشدد نہیں تھا، اس کے اندر آسانی تھی، نرمی تھی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ دین آیا تو اس نے سب لوگوں کو مخاطب کیا، کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے سارے انسانوں کو معزز بنایا، سارے انسانوں کو عزت والا بنایا، مکرم اور معظم و محترم بنایا۔ اور اس دین کے اندر یہ ہے کہ ایک انسان اگر ایک نیکی کا بھی کام کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 نیکیاں تک ملتی ہیں۔ اس دین کی کہ جہاں بڑے سارے امتیازات ہیں، ان میں سے ان امتیازات میں سے یہ ہے کہ اس کی تعلیمات
استطاعت پر منحصر ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے, اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے جتنی کی وہ استطاعت رکھتا ہے. اگر استطاعت نہیں تو ذمہ داری نہیں. کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے, کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں, بیٹھ کر کے پڑھنا ہے. اگر بیٹھنے کی استطاعت نہیں تو لیٹ کر کے پڑھنا ہے. یہی حال رمضان کے روزے کا ہے. استطاعت ہے تو رکھیں, استطاعت نہیں ہے اس کو ٹال دیں بعد کے لیے. اگر ایسی حالت ہے کہ کبھی بھی روزہ رکھنے کی پوزیشن نہیں ہے تو اس کا بھی متبادل کرتا ہے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور اس دین کی خاص خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے. بھول چوک کو معاف کر دیا ہے. اور اگر کسی انسان سے زبردستی کوئی کام کرایا جائے اس کے اختیار کے بغیر تو اس کو بھی معاف کر دیا ہے, اس کو بھی معاف کر دیا. اور اس دین کے اندر میرے بھائیوں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. انسان بڑے سے بڑا جرم کر لے, انسان کتنی بھی کوئی حرکت کر لے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے گنجائش رکھتا ہے. وہ توبہ کر کے صرف دل سے توبہ کر کے اللہ کے حضور میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, بڑی سے بڑی غلطی ہو گئی تو اب ہمارے لیے جہنم واجب ہو گئی اور جنت کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو گیا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم. جو لوگ مومنین کو اور مومنات کو آزمائش سے دوچار کرتے ہیں, ان کو سخت سے سخت تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب. توبہ کا دروازہ اس دین کے اندر اس وقت تک کھلا ہے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر. جب تک بندہ نزا کی حالت میں نہیں پہنچ جاتا, جب تک بندہ موت کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ لیتا تب تک وہ توبہ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یہ خرابی سابقہ ادیانوں ملل میں یہ بھی آ چکی تھی کہ ان کے یہاں دین اور دنیا ایک ساتھ نہیں چل رہے تھے. خاص طور پہ عیسائیت کے اندر یہ تھا کہ یا تو دیندار بن کر کے رہو یا دنیا دار بن کر کے رہو. دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں عیسائیوں کو, جو عمل والے عیسائی ہیں وہ شادی نہیں کریں گے, دنیا سے کوئی مطلب نہیں رکھیں گے اور بہت ساری جائز چیزیں وہ ان کو استعمال نہیں کریں گے. ہمارے دین نے کہا کہ دین دنیا دونوں ایک ساتھ لے کر کے چلو. ولا تنس نصیبک من الدنیا فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کے اندر آخرت بھی تلاش کرو لیکن دنیا کا حصہ نہ بھولو. ولا تنس نصیبک من الدنیا. ہمارے یہاں ایک انسان کاروبار کرتا ہے, کمائی کرتا ہے تو بھی اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم جائز طریقے سے اپنا اپنے بال بچے کا پیٹ پالیں گے, اس پر بھی اس کو اجر ثواب ملتا ہے. ویسے ہی جیسے اس کو سو صلات پر اجر ثواب ملتا ہے ویسے ہی ہر جائز کام جو نیتی سے کرتا ہے اس پر اجر ثواب ملتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا ہے. یہ سب سے بہت بڑی خصوصیت ہے اسلام کی جو کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر کے صرف اللہ اللہ کرو, جنگل میں چلے جاؤ, دنیا سے قطع تعلق کر لو تبھی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, تبھی ہم پکے اور سچے دین اور مذہب پرست ہوں گے. ایسا نہیں ہے. یہاں دین دنیا ایک ساتھ چلتا ہے. بعض صحابہ کرام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس, ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول کیا تھا. جب ان کو بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی ایسے عبادت کرتے تھے, رات میں ایسے سوتے تھے, ایسے تہجد پڑھتے تھے, ایسے روزہ رکھتے تھے, ایسے نہ, تو انہوں نے ان کو لگا کہ یہ بہت زیادہ تو نہیں عبادت کرتے ہیں. پھر انہوں نے اس کی توجیہ یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں تو ہم کہاں ان کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں. وہ گئے, انہوں نے کہا
کہ ہم تو بھائی ہمیشہ روزہ ہمیشہ نفلی روزہ رکھیں گے، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم پوری رات نماز پڑھیں گے، ایک لمحے کے لیے نہیں سوئیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے تو ان حضرات کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کی بھی رکھتا ہوں، نفلی روزے کی بات، روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کی بھی رکھتا ہوں، ہمیشہ کے لیے روزہ نہیں رکھتا۔ میں گوشت بھی کھاتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، ان سے تعلقات بھی رکھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ یہ ہے دین اور دنیا دونوں میرے بھائی۔ اور اس دین کی ایک خصوصیت یہ ہے، یہاں سلام سے بات شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں تو السلام علیکم، رخصت ہوتے ہیں تو السلام علیکم۔ سلام کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ سلام کا مطلب ہوتا ہے امن، سلام کا مطلب ہوتا ہے شانتی، سلام کا مطلب ہوتا ہے پیس۔ یعنی اپنی طرف سے انسان مکمل طور سے سامنے والے کو بھروسہ دلاتا ہے کہ میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے، امن ہے، میں تمہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اور یہ سلام جو ہے، یہی سلام جنت کے اندر بھی ایک جنتی دوسرے جنتی کو کریں گے، فرشتے بھی جنتیوں کے پاس آئیں گے تو السلام علیکم کہہ کر کے بھی آئیں گے، السلام علیکم ادخلوہا۔ تو یہ میرے بھائیوں یہی اسلام ہے۔ اسی اسلام کو دے کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ نے اپنی 23 سالہ مشقت بھری زندگی کے اندر اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھرپور جدوجہد کی، اور اللہ کے فضل سے آپ اس میں کامیاب رہے، اور آپ کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت ایک بڑی تعداد میں شباب اسلام ہو چکی تھی، اور یہ سلسلہ اٹھتا نہیں ہے۔ اس کے بعد سے اس کے ماننے والوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، آج بھی بڑھ رہا ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر نوجوان اس پہلو پر غور کریں، آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام۔ آزاد و شمار کو دیکھیں تو دنیا کے اندر نمبر 1 پر عیسائیت ہے، یعنی سب سے زیادہ کسی مذہب کے ماننے والے ہیں تو عیسائیت ہے، نمبر 2 پر اسلام ہے، اس کے بعد پھر دوسرے مذاہب ہیں۔ لیکن اگر پھیلنے کے حساب سے دیکھا جائے، کسی مذہب کو قبول کرنے کی رفتار دیکھی جائے تو اس سلسلے میں بہت ساری رپورٹیں آ چکی ہیں کہ سب سے زیادہ ابھی بھی اسلام پھیل رہا ہے، اور ابھی کہاں پھیل رہا ہے؟ مغرب کے اندر، یورپ کے اندر، ہر جگہ پھیل رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ مغرب کے اندر پھیل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تعلیم ہے، وہاں کے لوگ سمجھدار ہیں، وہاں کے لوگ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کے خلاف وقتاً فوقتاً سازشیں رچی جاتی ہیں، کوئی جرم کر کے مسلمانوں کے سر مت دیا جاتا ہے، وہ 9/11 کا حادثہ جو مسلمانوں کی طرف منسوخ کر دیا گیا، اس وقت یورپ والوں نے سوچا کہ آخر دیکھیں گے کون سا اسلام ہے، یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دھرم ہے کہ اس کے ماننے والے اتنا بڑا جرم کر جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی عمارتوں کو جہاز سے ٹکرا کر کے گرا دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ بالکل غلط تھا، اس کام کو مسلمانوں نے نہیں کیا۔ اس کے لیے انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا قرآن کریم کا، مارکیٹ سے قرآن کے نسخے ختم ہو گئے ان دنوں، اور بڑی تیزی سے انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا کہ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں۔ لیکن جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن پڑھا، تو دیکھا کہ اس میں تو خیر ہی خیر ہے، اس میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ایک بڑی تعداد مشرف اسلام ہو گئی۔ میرے بھائیوں، بہت سارے مغربی مفکرین نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مائیکل ہارٹ کے نام کا ایک یہودی، امریکہ کا رہنے والا ایک یہودی، اس نے ایک کتاب لکھی The 100، یعنی تاریخ کی 100 عظیم شخصیتوں کا انتخاب کیا، ایسی 100 شخصیتیں جنہوں نے تاریخ کے اندر بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔
جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے، ایسے 100 لوگوں کو اس نے اکٹھا کر کے یہ کتاب لکھی. اس میں نمبر 1 پر اس یہودی نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. یہودی تھا، موسیٰ علیہ السلام کو رکھ سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ سکتا تھا، کسی اور کو رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے نمبر 1 پر رکھا تو کس کو رکھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اور اس کو اس کی وجہ بتائی. کہا کہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ میں ایک یہودی ہوتے ہوئے، میں ایک امریکی ہوتے ہوئے کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھتا ہوں. اس نے کہا کہ میرے ہسٹری کے مطابق، میرے مطالعے کے مطابق آج تک کسی بھی شخصیت نے اتنا بڑا کارنامہ نہیں انجام دیا جتنا بڑا کارنامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا. کہا کہ 1400 سال ہو گیا، مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. اگر یہ جھوٹ ہوتا تو 1400 سال تک نہیں چل سکتا. اگر یہ جھوٹ ہوتا تو آج دنیا کے اندر 2.25 ارب ایسے لوگ نہیں پائے جاتے جو اسلام کو ماننے والے. اس لیے اس نے کہا کہ میں نے محمد کو نمبر 1 پر رکھا. اور بھی بہت سارے میرے بھائیوں مغربی اور مشرقی مفکرین ہیں، غیر مسلم، جنہوں نے اسلام کی عظمت کا، ہمارے نبی کی عظمت کا اعتراف کیا ہے. اگر کچھ لوگ اس اسلام کو پروپیگنڈے کا سبب بناتے ہیں، ہمارے نبی کو کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ایسے کرنے والوں کی بہت زیادہ فکر نہ کیجیے. جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے ان کا اپنا مذہب ہے، لیکن جو حقیقت سمجھتے ہیں، جو علم والے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہیں اور اسلام میں روز بروز داخل ہو رہے ہیں. ہمیں مطمئن کرنا چاہیے اپنے دین کو لے کر کے. اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، قیامت تک کے لیے کرے گا. اس کے سلسلے میں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اگر فکر کرنے کی ضرورت ہے تو اپنے وجود کو لے کر کے فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس اسلام کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی. ہم کو مٹانے کی کوشش کرنے والے خود مٹ گئے اور تو نابود ہو گئے. بڑے سے بڑے فرعون، قارون، شداد، حامان سب اس دنیا سے چلے گئے. کوئی مٹا نہیں سکا اس دین کو اور اس عقیدے کو، اور نہ کوئی مٹا سکے گا. میرے بھائیوں، ہم اس عقیدے کو آج بھی مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس عقیدے پر آج بھی مضبوطی سے جم جائیں تو دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزاریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام وما ابتغينا العزة في غيره اذلنا اللہ. کہ ہم ایسے قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی. عزت ہماری جو ہے، ہماری سرخروئی جو ہے وہ محض اسلام کے ذریعے ہے. اگر اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں ہم عزت اور سرخروئی تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، جیسا کہ آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. یہی وہ دین ہے جس نے ہمیں خوشی کا یہ موقع عطا کیا ہے. یہی رب العالمین ہے جس نے یہ خوشی کے 2 تہوار ہم کو عطا کیے ہیں. یہ دوسرا تہوار عید الاضحیٰ کا تہوار. ہم یہاں سے جانے کے بعد قربانی کریں گے. قربانی کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ آپ جانتے ہیں. نماز کے بعد ہی قربانی کی جاتی ہے. نماز سے پہلے جو قربانی کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے. قربانی کرنے کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے، یہ قربانی ایک عبادت ہے. اس عبادت کے دائرے میں خلوص اور للہ کے قربے سامنے رکھنا ہوگا. صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ عبادت ادا کرنی ہے. اور اس تعلق سے بار بار ہدایت کی جاتی ہے صفائی ستھرائی کا ہمیں خیال کرنا ہے. قربانی کے فضلات جو گندگیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو عام راستے پر ہرگز نہ پھینکیں، ہرگز نہ پھینکیں. اس سے مسلمانوں کو اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، اس سے بدبو پھیلتی ہے، اس سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے، اس سے ہمارے سماج کا غلط شبیہ دوسروں کے سامنے جاتی ہے. اسی طریقے سے کھلے میں قربانی کرنے سے پرہیز کریں. بعض لوگ گلیوں میں، راستوں میں قربانی کرنے کو نہ جانے کون سی عزت اور کون سا مذہب، کون سا دین سمجھتے ہیں کہ وہ مصر رہتے ہیں کہ ہم گلیوں ہی میں، راستوں ہی میں قربانی کریں گے. اس سے بچنا چاہیے. ہمارے ملک کا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس سے پہلے ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ دوسروں کا راستہ روکا جائے، دوسروں کے راستے میں گندگی پھیلائی جائے.
ہمیں اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ خواتین کے تعلق سے آخر میں یہ بات اب تک ہوگا، جنازے کے تعلق سے ہمارے سماج کے اندر بڑی ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ جنازہ جب آتا ہے تو اس جنازے کا دیدار کرنے کے لیے کرنا لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں، جب تک کہ کئی بار گھوم گھوم کر کے اس کو نہیں دیکھیں گے تب تک لگتا ہے کہ ان کا جنازے کا حق نہیں ادا ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے، جنازے کو دیکھنا، میت کو دیکھنا کوئی ایسا اجر و ثواب کا کام نہیں ہے کہ اگر ہم سے فوت ہو گیا تو ہمارا جنازہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے جنازہ قبر کے پاس پہنچتا ہے تو ایک جماعت جا کر کے قبر کو گھیر لیتی ہے۔ میت کے گھر والے جب قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو وہاں کھڑے ہونے، قبر میں اترنے تک کے لیے ان کی جگہ نہیں رہتی۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ عورتوں نے معمول بنا رکھا ہے کہ ہر تہوار کے موقع پر ان گھروں میں تعزیت کرنے جائیں گی جہاں کبھی پہلے کسی کی میت ہوئی تھی اور پہلا تہوار پڑا ہے تو چلو تعزیت کریں۔ یہ ساری غلط رسم و رواج ہیں۔ اسی طریقے سے ایک غلط رسم و رواج ہمارے سماج کے اندر اس تعلق سے یہ ہے، خاص طور سے عورتوں کے اندر، کہ تعزیت کرنے تو جائیں گی میت کی جب انتقال ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ اس وقت جائیں گے جب میت اٹھنے والی ہے۔ جب میت اٹھنے والی ہے تب دوبارہ جائیں گے۔ اب سوچیں کہ پورے محلے کی عورتیں کسی کے اندر، گھر کے اندر اکٹھا ہو جائیں تو اس گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہاں ان کو بیٹھانے کا انتظام کریں گے اور کیسے وہ میت کو گھر سے نکالیں گے؟ یہ سب چیزیں ہمیں اس وقت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کیا ضرورت ہے ایک مرتبہ ہم نے تعزیت کر لیا اور گھر کی میت کے گھر والوں کو تسلی دے دیا، دعا دے دیا، ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اب بار بار جانا اور خاص طور سے آخری وقت میں جب جنازہ نکلنے والا ہے اس وقت خاص طور سے پورے محلے کے لوگ، پورے ساری رشتے داری کے لوگ وہاں اس گھر میں اکٹھا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ، ایسے گھر والے آپ کو بھگائیں گے نہیں، لیکن بڑی مشقتوں سے دوچار ہوں گے۔ ان ساری چیزوں پر خاص طور سے عورتوں کو توجہ دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر، اس وطن کے اندر ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سب کے لیے امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اندر گمراہ ہیں ان کو راہ راست پر لے آ دے، جو مسافر ہیں ان کو منزل مقصود تک پہنچا دے، جو بچے ہوئے ہیں ان کو راہ ہدایت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین پر ایمان پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو دین پر ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔